الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله وصدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا رب ہور نہ منگاتا تو مینو یار دے پہنچا دے یا رب ہور نہ منگاتا تو مینو یار دے پہنچا دے او جتھے دیون بھاری فرشتے ان گلیاں دی سیرے کران دے او جن گلیاں وچ پھریا سونا ان گلیاں دی خاک بنا دے او قاسم تے جے کرم کماوی نو یار دے دیدے کرا دے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پہلی منزل ادبی شک دی بنا ادب مراد نہ پاوے او بے ادباں دی بستی اندر کدے ٹھنڈی وا نہ آوے اے ادب تو ود عبادت کیڑی او جڑی رب تی کر پہنچاوے آزم او دے بخت سولے جنوں اے دولت مل جاوے صلی علی نبینا صلی آقا تیری محفل کا آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا آقا تیری محفل کا رنگ جدا گانا ہم نے تو جسے دیکھا کہ ہم نے تو جسے دیکھا تیرا دیوانہ آقا تیری محفل کا نظروں سے ملا نظریں بھر دے میرا پیمانہ نظروں سے ملا نظریں بھر دے میرا پیمانہ آباد خدا رکھے آباد خدا رکھے ساکی تیرا میں خانہ آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا ہم نے
تجھ سے دیکھا دیکھا تیرا دیوانہ آقا تیری محفل کا دنیا کے ولی ہم نے یوں در پہ کھڑے پائے دنیا کے ولی ہم نے یوں در پہ کھڑے پائے ہونٹوں پہ ہے فریادیں ہونٹوں پہ ہے فریادیں حالت ہے فقیرانہ آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا ہم نے تجھ سے دیکھا دیکھا تیرا دیوانہ آقا تیری محفل کا عظمت ہو بیاں کیسے الفاظ عظمت ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے کس شان کا ہے تیرا دربار کریمانہ کس شان کا ہے تیرا دربار کریمانہ آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا ہم نے تجھ سے دیکھا عظمت ہو بیاں کیسے دربار رسالت کی عظمت ہو بیاں کیسے دربار رسالت کی جبریل بھی آتے ہیں جس جبریل بھی آتے ہیں جس در پہ غلامانہ آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا ہم نے تجھ سے دیکھا جی چاہتا ہے قدموں سے لپٹ جاؤں جی چاہتا ہے قدموں سے لپٹ جاؤں وہ دیکھ کے فرمائے دیوان ہے دیوانہ آقا تیری محفل کا آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا ہم نے تجھ سے دیکھا دیکھا تیرا دیوانہ آقا تیری محفل کا اے دنیا نہیں منزل ساڑی تے ساڑے دور دراز بسیرے او ملک فلک سب ہے ٹھاں وس دے ساڑے دنیا ہو رے او تیرے اللہ ہوئی پرواز ساڑی او ساڑی دنیا ہو رے او تیرے او آدم یسلے مقام اساڑا
او جتے ذات قدیم دے ڈیرے صلی علی شفیعنا او میرے عیباں ول نہ جاویں او میری عملو جالی اے خالی او میں ادنا تے اسف الازلو او تیری ذات ازل تو اے عالی او نام لوا محبوب تیرے دا او جد موڑے کملی اے کالی او اعظم ساڑے اے بچ پاسی او جڑا دیس عرب دا والی اچھیاں نے سن سرکار دیاں موڑے من ڈار دیاں سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے میرے نبی دیاں چھانا بلے بلے ماشاءاللہ چلو آئیے اور اچھو جی لیڈر عبداللہ ماشاءاللہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یہ تو آڑا ہے نا کار کی نہیں ٹھیک ہے حد کر گے کمال کر گے کہ انو کمال مال کر گے حد کر گے حد کر گے کمال کر گے کہ انو کمال مال کر گے جیسا وہ تو سارے جنہ نبی دی غلامی کیتی ہے جنہ نبی دی سارے جیسا ہے غلامی کیتی ہے صدیق بن گئے نے صدیق بن گئے نے کمال مال کر گئے حد کر گئے نے حد کر گئے نے کمال کر گئے نے کمال مال کر گئے لکھاں تے ہزاراں دے سینے وچ رہندے نے لکھاں تے ہزاراں دے سینے وچ رہندے نے کون کہندا نبی جی کون کہندا نبی جی وصال کر گئے نے اوکھے انو کمال مال کر گئے حد کر گئے نے حد کر گئے نے حد کر گئے نے اوکھے انو کمال مال صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میلاد منایا کر میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے گیتا کت گایا کر گیتا کت گایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے آقا دے لنگر وچ رب رکھیاں شفاواں نے آقا دے لنگر وچ رب رکھیاں شفاواں نے
ਇਹਨੂੰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਵਣਗੇ। ਪੰਜ ਤਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਪੰਜ ਤਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਵਣਗੇ। ਮੀਲਾਦ ਮਨਾਇਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਵਣਗੇ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या नबी अल्लाह। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है, लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है। अपने चेहरे को, अपने चेहरे को अब आँख से ओझल ना कहना। आका अपने चेहरे को अब आँख से ओझल ना कहना। बाद मुद्दत के बीमारों ने शिफा देखी है, बाद मुद्दत के बीमारों ने शिफा देखी है। लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है। आज सरकार ने, आज सरकार ने जुल्फों को संवारा होगा। आज सरकार ने जुल्फों को संवारा होगा। तभी हाकिम ने मुअत्तसी फिजा देखी है,
حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر باواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی یا رسول اللہ چرچا تیرا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے جل جائے عدو جل جائے دشمن خاک ہو کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے میلاد ان کا مناتے جائیں گے نہایت ہی واجب الاحترام معزز محتشم یہاں تشریف فرما نوجوانوں عزیز بچوں عزیز طلباء تمامی اہل خانہ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے جو ہر طرح کی تعریف کے لائق ہے ہر قسم کی عبادت بھی اسی ذات کے لیے ہے جو ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے ماشاءاللہ الحمدللہ بڑا ہی پیارا ماحول بڑے ہی پیارے انداز میں آپ نے اپنے گھر میں محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا ہے دعا گو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے یاد رکھیے جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے اور ذکر خدا ہوتا ہے وہ بندوں کے حوالہ سے چاہے کسی کو چھوٹی محفل لگے مگر وہ ہوتی چھوٹی نہیں ہے رب کی بارگاہ میں اس کا بڑا مقام ہوتا ہے اس کی ایک ہی مثال میں آپ کو دیتا ہوں شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی آپ ہر سال 12 ربیع الاول کے دن محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کرتے تھے اور ہوتا یہ تھا کہ آپ پورے سال کے اندر آپ جمع کیا کرتے اپنا پیسہ جمع کیا کرتے جو کچھ بنتا آپ سے بچ جاتا آپ اس سے رکھا کرتے اس وجہ سے نہیں کہ میں مر جاؤں گا تو میری اولاد کے کام آئے گی کل مجھے نہیں ملیں گے تو میرے کام آئیں گے یا میرے پاس نہیں ہوں گے تو میں اسے جمع شدہ رقم حاصل کروں گا نہیں بلکہ ان کی نیت یہی ہوا کرتی تھی کہ پورا سال جمع کرتے
اور جب حضور کی ولادت کا دن 12 ربیع الاول آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں وہ کیا کیا کرتے؟ ایک ماحول بنایا کرتے، اور ماحول بنا کے پھر کھانا کھلایا کرتے، لوگوں کو دعائیہ تقریب ہوتی اور آپ واعظ و نصیحت ہوتا اور اس کے بعد کھانا کھلایا جاتا اور دعائیہ تقریب ہوا کرتی تھی، گویا محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد ہوتا تھا۔ اب ہوا یہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اب جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ آپ کے پاس اتنی رقم نہ تھی، جس طرح وہ بڑے انداز میں کیا کرتے تھے، آپ کے پاس اتنی رقم نہ تھی۔ اب اس سال آپ نے کیا کیا؟ محبت کا جذبہ دل میں تھا، عشق مصطفیٰ دل میں تھا، دل عشق مصطفیٰ سے سرشار تھا، اور جذبہ محبت جو تھا وہ ابار رہا تھا کہ اے شاہ عبد الرحیم ہیں یا نہیں ہیں، مگر پھر بھی میلاد کی محفل ضرور کرنی ہے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ تھوڑے سے پیسے تھے آپ کے پاس، تھوڑے سے پیسوں سے جو کچھ بنتا تھا آپ نے کیا کیا؟ چنے خریدے، چنے خرید کے بازار سے لائے، ان کو محفل میں رکھ دیا، لوگوں کو بلا دیا اور چنے تقسیم کر دیے۔ اب آپ کے دل کا جذبہ تھا، زیادہ بڑی چیز نہ تھی لیکن دل کا جذبہ تھا۔ اب اسی جذبے کو رب نے قبول کیا، رب کے محبوب نے قبول کیا۔ رات کو سوتے ہیں، خواب میں زیارت مصطفیٰ ہوتی ہے، رات کو سوتے ہیں، ظاہری آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل کی آنکھ جاگ جاتی ہے، دل کی آنکھ کھلتی ہے، زیارت مصطفیٰ ہوتی ہے، اور مصطفیٰ کی زیارت کس انداز میں ہوتی ہے؟ محفل لگی ہوئی ہے، محفل لگی ہوئی ہے، مصطفیٰ تشریف فرمائیں، سامنے وہی چنے رکھے ہوئے اور مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے عبد الرحیم بیٹا، ہمیں بڑی بڑی دولتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بڑے بڑے معاملات کی ضرورت نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں تو دل کو دیکھتے ہیں، جس کا دل سلامت ہوتا ہے، دل میں محبت ہوتی ہے، نیت میں حسن ہوتا ہے، ہم اسے اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زیادہ ہیں کم ہیں، ہم زیادہ ہیں یا کم ہیں، مگر ذکر بہت بڑا ہے، ذکر بہت بڑا ہے۔ اس لیے مبارکباد کے مستحق ہیں آپ تمامی اہل خانہ، بھائی صاحب آپ بھی، کہ جنہوں نے محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا ہے۔ اور یہ دل کا جذبہ ہوتا ہے، یہ دل کی محبت ہوتی ہے، جب تک یہ قائم نہ ہو تب تک کوئی بات نہیں ہوتی، محبت ضرور ہونی چاہیے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے لوگو ہم نے تم پر ایک احسان کیا ہے، اور احسان یہ ہے کہ ہم نے ہمارے محبوب کو، نبی آخر الزمان کو، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا ہے۔ اب رحمت کیا ہے؟ مصطفیٰ کی ذات آتی ہے، آپ پرندوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ زمین کے ذرات کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، انسانوں میں جتنے رشتے ہیں ان سب کے لیے رحمت ہے، آپ بہنوں کے لیے بھی رحمت ہے، آپ بھائیوں کے لیے بھی رحمت ہے، آپ ماؤں کے لیے بھی رحمت ہے، آپ ازواج کے لیے بھی رحمت ہے۔ الغرض گویا جس پہلو سے اٹھائیے مصطفیٰ کی ذات ہمیں رحمت ہی رحمت ملتی ہے، اور رحمت کس انداز سے ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک ہی بات میں رکھوں گا، وہ آخری بات سمجھ لیں آپ، وہی دیکھیے حضور کی آمد سے پہلے، آپ پڑھے لکھے احباب میں نوجوان بیٹھے ہیں، حضور کی آمد سے پہلے یہ بات تھی۔ آج ہمارے عقائد بڑے خراب کیے جا رہے ہیں، گلی گلی نکر نکر لوگ پھر رہے ہیں ہمارے ایمانوں پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ اور کسی بزرگ نے کیا خوب کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا گھر کا سارا مال لٹ جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، گھر کا سارا مال لٹ جائے، زیور چلے جائیں، جائیدادیں چلی جائیں، پیسہ چلا جائے، جمع شدہ پونجی ختم ہو جائے، مگر ایمان کبھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایمان وہ چیز ہے جو بندے کو قبر میں بھی کام دیتی ہے، آخرت میں بھی کام دیتی ہے۔ اس لیے حضور کی ذات آئی۔ اب دیکھیے انسانوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، اتنا ظالم اور جابر معاشرہ بن چکا تھا ہمارا کہ اگر کسی کو مارتے، کوئی کسی کو پکڑ لیتا، دشمنی ہوتی، تو روایات میں آیا ہے ایک ٹانگ بندھا کرتے، ایک رسی سے دوسری ٹانگ دوسری رسی سے، اور باندھنے کے بعد ہوتا کیا کہ ایک ادھر گھوڑا دوڑایا جاتا باندھ کے، ایک ادھر دوڑایا جاتا ہے، بندہ یہاں سے پورا چیر جایا کرتا تھا۔ اور اندازہ کیجئے کتنا ظلم تھا۔ اب دیکھیے عورتیں زندہ دفن ہو رہی تھی، بچیاں زندہ دفن ہو رہی تھی، عورتوں کو زندہ آگ لگائی جایا کرتی تھی، اور پھر ماں کا احترام نہ تھا، ماں کو ماں کی نظر سے نہ دیکھا جاتا تھا۔ بیوی جو زوجہ ہوتی ہے
اس کو وہ مقام نہ دیا جاتا تھا. الغرض ہر لحاظ سے دیکھیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے معاشرے کی جہالت دیکھیے. مصطفیٰ آئے, آپ کی آمد ہوئی, آپ نے علم دیا, عرفان دیا, نور دیا, ہدایت دی, روشنی دی. اس روشنی میں چل کے جو لوگ بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے وہی بچیوں کو ماتھے کا تاج بنانے لگے. ارے جو ماؤں کا ادب نہیں کرتے تھے, ماؤں کا احترام نہیں کرتے تھے, میرے مصطفیٰ کی آمد ہوئی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. مصطفیٰ کی آمد کے بعد ہم اپنی ماں کے قدم کو بھی جنت سمجھنے لگے. ارے بہن کا مقام نہیں تھا. حضور نبی, میں ایک ایک مثال آپ کو دوں گا. آپ فرماتے ہیں بہن, بہن کو کچھ سمجھا نہیں جاتا تھا. اب حضور کی ایک رضائی بہن ہے, ان کا شیرہ نام تھا. اب ہوا یہ کہ وہ جس خاندان سے تھی, وہ جس ایریے سے تعلق رکھتی تھی, کبھی ایک جنگ میں ہوا یہ کہ ان کے کچھ احباب قیدی بنا لیے گئے. مسلمانوں نے ان کو قیدی بنا لیا. اب وہی بہن میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتی ہے اور رضائی بہن ہے, آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں آپ کی بہن ہوں, آپ کی بہن ہوں, ہمارے جو بندے آپ کے لوگوں نے پکڑے ہوئے انہیں رہا کر دیجئے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تم ہماری بہن ہو, آؤ ہم تمہاری قدر کرتے ہیں. اور آپ نے کیا کیا, بندے تو چھوڑنے الگ بات تھی, میرے مصطفیٰ نے الٹے تحفے طائف عطا کر کے آپ کو روانہ کیا. اور بچی کی دیکھیے, بچیوں کو زندہ دفن کیا جایا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب دوسری یا تیسری صاحبزادی ہوتی ہے نا, پیدائش ہوتی ہے, تو ایک حضور کی غلام ہے مائی صاحبہ, وہ دوڑے دوڑے جا رہی ہیں. جب پتہ لگا نا کہ حضور کے گھر میں بچی پیدا ہو چکی ہے, اب دوڑی دوڑی جا رہی تھی کہ حضور کو بتائیں, اس کی خبر دیں. اب خبر دینے کے لیے جب گئی تو راستے میں کوئی مل گیا, کوئی جاہل معاشرے والا, جاہل سوچ والا مل گیا نا. جب ملا تو اس نے کہا کدھر جا رہی ہو, اتنے سانس پھولی ہوئی ہے اور دوڑے دوڑے جا رہی ہو, وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور کے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے, میں انہیں مبارکباد دینے جا رہی ہوں. اس بندے نے کہا ارے بچی پیدا ہوئی ہے اور اتنی مبارکباد, کیا خوشی کی بات کون سی ہے؟ وہ جاہل معاشرے والا تھا, وہی سوچ رکھنے والا تھا. آپ کہنے لگی کیوں؟ آپ بچی کی پیدائش پہ اتنی خوشی نہیں ہوتی, وہ آگے سے آپ کو تکلیف دیں گے, آگے سے آپ کو ماریں گے, وہ بڑا نام ہے ان کا, ایسا نہ کرو. آپ جو وہ مائی صاحبہ تھی نا, انہوں نے پتہ نہیں کیا کہا, انہوں نے کہا خدا کی قسم میں حضور کی بارگاہ میں تھی جب آپ کی پہلی صاحبزادی آپ کے گھر میں ہوئی تھی, جب آپ کی پہلی صاحبزادی کی پیدائش آپ کے گھر میں ہوئی, میں حضور کے سامنے تھی. میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی خبر ملی کہ آپ کے گھر میں اللہ نے رحمت بیٹی عطا فرمائی ہے, آپ نے اپنے پاؤں میں جوتے مبارک نہیں پہنے تھے, آپ نے اپنے پاؤں میں نالین نہیں پہنے تھے, ننگے پاؤں دوڑ کے چلے گئے تھے اپنی بیٹی کی زیارت کرنے. ٹھیک ہے, دیکھیے اب یہ مصطفیٰ نے آ کے اب بیٹی کو مقام دیا ہے, ماں کا مقام. اب دیکھیے عورت زوجہ ہوتی ہے, بیوی ہوتی ہے. اب ہندوانہ رسم میں آج بھی کچھ ایسے, ہندوؤں میں بھی بے شمار قسمیں ہیں, اور یہ لمبی بات ہے لیکن میں اختصاراً عرض کر دوں. ہندوؤں میں ایک رسم ایسی ہے کہ جب بھی کوئی کسی کا شور فوت ہو جاتا ہے ہندوؤں میں, اب وہ جو ان کی بیوی بچ جاتی ہے بیوہ, وہ کہیں نکاح نہیں ہوتا, یا دوسری صورت کہ اب ایک اور چیز ہوتی ہے, جب عورت کا شور بھر جاتا ہے وہ آگ لگاتے ہیں, جسے ہندی زبان میں وہ چتاونی کہا جاتا ہے. اب آگ لگاتے ہیں, آگ لگاتے ہی ایک زندہ عورت ہوتی ہے, خاوند تو مر گیا, زندہ عورت کو وہاں لٹایا جاتا تھا, اس کے ساتھ لکڑیوں پر لٹا کے اس کو آگ لگا دی جاتی تھی. میرے مصطفیٰ آئے, آپ نے فرمایا ارے عورت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہے, اگر کسی کا خاوند مر جاتا ہے اس کو حق ہے کہ وہ اس کے بعد دوسرا نکاح کر سکتے. یعنی مصطفیٰ نے آ کے یہ دیکھیے کس انداز سے آپ رحمت بنے ہمارے لیے. پرندے جا رہے ہیں, پرندوں کے لیے رحمت ہے, جانور ہیں, جانوروں کے لیے رحمت ہے, اور ہم غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے میں ڈالنے والے ہیں. غلامی مصطفیٰ کا پٹا ہم نے گلے میں ڈالا ہے, اور خدا کی قسم یہی غلامی دنیا میں بھی کام دیتی ہے, یہی غلامی قبر میں بھی کام دیتی ہے, اور یہی غلامی آخرت میں بھی کام دے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس لیے بھائی صاحب نے شعر پڑھا تھا کہ غازی کی وفا کو دیکھیے, اور غازی کی وفا کو دنیا نے دیکھا. آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم دنیا پہ ایک قوت بن کے ابھریں, اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں ایک طاقت بنے, اگر آج ہم چاہتے ہیں
دنیا میں ہمارا نام ہو, ہمارا سکہ قائم ہو, تو پھر ایک ہی بات ہے, ساری دنیا کفر ہمارے ٹینکو سے خوف زدہ نہیں ہوئی, ساری دنیا کفر ہمارے بے شمار ایٹمی طاقت سے خوف زدہ نہیں ہوئی, مگر آج دیکھیے یہود ہے, ہنود ہے, امریکہ ہے, اسرائیل ہے, جو بھی ہے, غازی ممتاز قادری نے 27 گولیاں کیا مار دی, ساری دنیا کفر لرزہ بر اندام ہو جاتی ہے, اور سب خوف کھا جاتے ہیں کہ اگر مصطفیٰ کے غلام ایسے ہیں تو پھر ان سے نہیں لڑ سکتے. اور آج جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہیں غازی ممتاز قادری کے خلاف, وہ سب کفر کی سازشیں ہیں. ہمارے حکمران اگر سن رہے ہیں تو یہ کفر کی سن رہے ہیں, چاہے ہمارے جرنیل ہیں فوج کے, وہ کفر کی سن رہے ہیں, یہود کی سن رہے ہیں. اگر آج بھی ہم نے اپنا سکہ جمانا ہے تو مصطفیٰ کے ساتھ وفا کرو, خدا کی قسم. پھر اقبال نے کہا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبت رسول میں جینے کی توفیق عطا فرمائے, اور دلوں میں محبت مصطفیٰ کا جذبہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے آپ کو کٹانے کی محبت مصطفیٰ میں توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ونفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اللہم اعنا علی تلاوۃ القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یا باری تعالیٰ جو کلام پڑھی ہے تیری بارگاہ میں پیش ہے مقبول و منظور فرما. جو کلام پاک میرے ملک کی گئی ہے, حضرت میں اہتمام کیا گیا ہے, محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا, نعت مصطفیٰ پیش کی گئی, تلاوت کلام موجود ہوئی, بیان ہوا, مولا تیری بارگاہ میں پیش ہے مقبول و منظور فرما. تمام اہل خانہ کی طرف سے مقبول و منظور فرما کر مولا کریم ان کو اس پر جزائے خیر عطا فرما. بالخصوص جتنا بھی ثواب ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں پیش ہے مقبول و منظور فرما. حضور کے بعد حضور کی امت کے تمام اولیاء اور بالخصوص تمام وہ لوگ مرد و عورتیں, جوان و بوڑھے جو ایمان کی حالت میں اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے, مولا سب کی ارواح کو یہ ثواب اصال مقبول و منظور فرما. اخص الخاص جناب پیران پیر کے روح پاک کو اصال کرتے ہیں مقبول و منظور فرما. بالخصوص مولا کریم تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں اہل خانہ سے تعلق رکھنے والے مرد, عورتیں, جوان و بوڑھے جتنے بھی دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے, مولا یہ ثواب ان کی ارواح کو اصال کرتے ہیں مقبول و منظور فرما. اور عرض گزار ہے مولا تمام کے لیے معافت و بخشش فرماتے ہوئے درجات کی بلندی عطا فرما. یا باری تعالیٰ بالخصوص تیری بارگاہ میں عرض گزار ہے ان کے رزق میں وسعت فرما, رزق میں برکات فرما, کاروباروں میں ترقیاں فرما, عزت و آبرو مال و جان کی حفاظت فرما. ان کے بھائی محمد اسد صاحب جو بیرون ملک ہیں, باری تعالیٰ ان کے راستے میں آنے والی ہر رکاوت کو ہٹا. یا باری تعالیٰ رزق میں وسعت فرما, کاروبار میں ترقیاں فرما, عزت و آبرو مال و جان کی حفاظت فرما. حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما, شریروں کے شر سے محفوظ فرما. یا باری تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ عالیہ میں اس انداز سے مقبول و منظور فرما جس طرح تو اپنے مخلص بندوں سے اپنی بارگاہ میں مقبول منظور فرماتا ہے عمل کو. مولا اس عظیم محفل کو مقبول و منظور فرما کر انہیں جزائے خیر عطا فرما, نیک جائے دلی مرادوں کو پورا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما. ہماری تعالیٰ بالخصوص جو معاملات زندگی میں آنے والے ہیں, آ رہے ہیں, مولا کریم جن میں رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور فرما. اللہ خیر الحافظ وهو ارحم الراحمین. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى على رسول الكرام صلی اللہ علیہ وسلم.
Ramadan.